الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورہ النساء کی اس آیت نمبر 19 اس کا خلاصہ یہ عرض کرنا تھا. تو کل کے درس میں اسی کے ذیل میں سورہ النساء اس سے متعلق اس کی کچھ ابتدائی باتیں اور کچھ اس کی تمہید اور اس سورہ مبارکہ کا کچھ خلاصہ وہ عرض کیا تھا. ایک دو باتیں اس میں اور عرض کر دوں کیونکہ اصل موضوع وہ یہی آیت نمبر 19 ہے کہ اس کا خلاصہ عرض کرنا ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو کی تفسیر یہ صرف چل رہی ہے. تو جیسے یہ بات کل عرض کی تھی سورہ نساء کے اندر عورتوں ایسے ہی بچوں یتیموں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اور ان کا جو مالی تحفظ ہے، مالی حقوق ہیں، وہ دین اسلام نے اس کا کیسے تحفظ کیا ہے اور کیسے ان کو دیا ہے وہ چیزیں بیان کی گئی. اس کے ذیل میں آیت میراث کو بھی بیان کیا گیا کہ شریعت نے یہ حکم بھی تفصیل سے بیان کر دیا کہ وراثت کس طریقے سے تقسیم ہوگی اور کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. یہ بات سمجھ لیں اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے نزول سے پہلے کیونکہ کچھ غزوات یہ کچھ لڑائیاں مشرکین مکہ سے مسلمانوں کی ہو چکی تھیں اور کیونکہ ان لڑائیوں کے نتیجوں میں ان جنگوں کے نتیجوں میں بہت سے مسلمان کچھ بچے اس میں یتیم بھی ہوئے، اس میں عورتیں وہ بیوہ بھی ہوئیں. تو اس لیے ان سے متعلق یہ بنیادی مسائل اہمیت کے ساتھ اس کے اندر بیان کیے گئے کہ اب معاشرے کے اندر یہ ایک طبقہ موجود ہے تو ہر طور پر یہ دیکھا جائے کہ ان کو مالی طور پہ بھی کوئی نقصان نہ اور دوسرا معاشرے کے اندر یہ اچھی زندگی گزار سکے، اس لیے ان کے حقوق بیان کیے گئے. دوسرا جیسے میں نے کہا بہت سے معاشرتی مسائل گھریلو مسائل اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں. اس کے اندر خاندانی طور پر بھی کچھ چیزیں ہیں اور کچھ انفرادی یعنی میاں بیوی کے درمیان کے جو آپس کے تعلقات ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر رکھے گئے کہ ایسے خاندانی اور معاشرتی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، ایسے گھریلو مسائل کو کیسے حل کرنا چاہیے، کیا چیزیں اس میں بنیادی ہیں جس کی وجہ سے یہ خرابیاں یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سے کیسے بچنا چاہیے، یہ چیزیں بھی بیان ہیں. اصل میں دین اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے. اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ بنے، ایک اچھا معاشرہ بنے اور ایک اچھے معاشرے کے لیے ایک اچھا خاندانی نظام ہونا ضروری ہے. اگر ایک اچھا خاندان نہیں، اگر اچھے افراد نہیں ہوں گے تو اچھا خاندان نہیں ہوگا، اچھا خاندان نہیں ہوگا تو اچھا معاشرہ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک لازمی چیز ہے اس کے اندر. یہ بھی چیز جو مغربی جو کلچر کے اندر یہ بات آ رہی ہے نا کہ بس ہر چیز میں آزادی، ہر چیز میں آزادی، ہر چیز میں علیحدگی، تو پورا خاندانی نظام ہی اس میں ختم کر دیا.
صحیح ہے نا. میں یہ بھی نہیں کہتا، ہمارے ہاں بہت سارے گھروں کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ 2 3 4 بھائی ہیں یا زیادہ کم جو بھی ہوں، ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں اور اسی میں ماں باپ بھی رہتے ہیں. اس کے اندر ضرور میں یہ بات کہوں گا کہ جو ہے وہ اس کے اندر رہنے میں کوئی خرابی اور کوئی برائی نہیں. ایک چھت کے نیچے 3 4 فیملیاں ایک ہی گھر کی جو ہے وہ بھائی وغیرہ ہیں، 3 4 بھائی ہیں، سب رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو معاشرتی اعتبار سے اچھی چیز ہے. لیکن وہی میں نے کہا اس کے اندر یہ بھی نہ ہو کہ اب جو گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، مثال کے طور پہ 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، تو بس اوقات ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ ہمارے پابند ہو کر رہے. اب بیٹا بھی ہمارا پابند رہے، شادی سے پہلے تو بھائی ٹھیک ہے یہ بات، وہ آپ کا پابند رہے گا اور رہنا بھی چاہیے، شادی کے بعد بھی رہنا چاہیے. لیکن پھر شادی کے بعد آپ اس کو اس کی اپنی زندگی کے اعتبار سے تھوڑی سی آزادی دیں، تھوڑے سے اختیارات دیں اس کو. ایسے ہی پھر اس کے اندر جب شادی ہو گئی، اب ایک لڑکی جو ہے وہ شادی ہو کر نکاح ہو کر وہ اپنے گھر سے آپ کے گھر میں آ گئی بہو کی صورت میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے حکموں کی پابند رہے ہر صورت. ہم جو کہیں وہ تبھی، ہم کہیں ٹھیک ہے باہر جاؤ تبھی جائیں وہ کہیں باہر. ہم اگر منع کر دیں تو وہ اپنی مرضی سے کہیں باہر نہیں جا سکتے. ہم اگر منع کر دیں تو وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی نہیں سکتے، گھر میں کچھ نہیں لا سکتے. کہ گھر میں جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ بیٹے کی یعنی بہو جو ہے وہ اپنے شوہر سے یوں فرمائش نہیں کر سکتی کہ بھئی آج مجھے آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے، بھئی لے آؤ کھانے کے لیے. تو بیٹا ڈر رہا ہے کہ بھئی میں گھر لے کے جاؤں گا تو ماں باپ کو برا لگے گا، وہ پوچھیں گے، وہ ڈانٹیں گے، وہ روکیں گے. بھئی کیوں روکیں گے؟ تو اتنی ان کی جو انفرادی زندگی ہے میاں بیوی کے درمیان کی، آپ کے بیٹے کی اور بہو کی، ہمیں اس زندگی کے اندر اتنی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہتر ہے ایک چھت کے نیچے رہے، اور یہی زیادہ بہتر ہے اس کے اندر کہ کھانا پینا الگ کر دیا جائے، اپنی مرضی سے پکاؤ کھاؤ. اب آپ سوچیں ایک گھر کے اندر 4 بچے ہیں، 4 بہویں ہیں، ان کے بچے ہیں، اب وہ سب کو ایک ساتھ کھانا پکانا سب کے لیے کتنا مشکل. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، آج فلاں بہو پکائے گی. پھر اب ایک آدمی کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا گھر کے اندر 12 15 آدمیوں کا 20 آدمیوں کا کھانے کا انتظام. یہ کتنا اچھا ہو جائے گا کہ بھئی چاروں بہوؤں نے کھانے پکائے اپنی اپنی مرضی کے، کسی نے دال پکائی، کسی نے سبزی پکائی، کسی نے گوشت پکایا، اور وہ رات کو سارے آ کے بیٹھ گئے ایک ہی دسترخوان پہ. تو دسترخوان پہ مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں اپنی اپنی مرضی کی ہو گئی، ماں باپ بھی اسی کھانے میں شریک ہو گئے، کوئی ایسی برائی نہیں ہے اس کے اندر اس میں. تو بہرحال یہ چیز ہے اس اعتبار سے، تو یہ اس زندگی کے اعتبار سے تھوڑی سی ان کو آزادی بھی دینی چاہیے. لیکن وہی میں نے کہا جہاں مغربی ممالک کے اندر بالکل ہی آزادی دے دی گئی ہے، اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا، کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی خراب ہے، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے معاشرتی نظام خراب ہو رہا ہے، خاندانی نظام خراب ہو رہا ہے. تو بہرحال اسلام یہ چاہتا ہے کہ اچھا معاشرہ بنے. ایک اچھے معاشرے کے لیے ایک اچھا خاندان ہونا یہ بھی ضروری ہے. اس لیے وہ جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بڑی اہمیت سے بیان کی گئی تاکہ ان کو پورے حقوق ملیں. اس کے اندر آیت مبارکہ جو میں گزشتہ درس میں بھی، کل کے درس میں بھی تلاوت کی تھی، آج بھی کی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے. 2 بنیادی خرابیاں اور 2 بنیادی برائیاں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوئی، اور اس کے ذیل میں یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں. میں یہ بات پہ کل بھی میں نے عرض کی تھی، پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے بس اوقات. تو بہرحال یہ چیز ہے، اس لیے یہ 2 چیزوں کو بنیادی طور پر یہاں بیان کیا گیا تاکہ ان عورتوں کو بنیادی وہ حقوق ملے، وہ تحفظ ملے، ان کی عزت و آبرو کے اعتبار سے بھی، اور ان کے جو جسمانی حقوق ہیں وہ بھی پورے طور پر ملے، جو مالی حقوق ہیں وہ بھی. پہلی چیز کیا بیان کی، پہلی کیا خرابی ہے
کیا برائی تھی؟ زمانہ جاہلیت میں تھی، آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایمان والوں کو اس بارے میں یہ حکم دیا اس آیت مبارکہ کے اندر، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ دیکھو اے ایمان والو، حلال نہیں ہے تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، یعنی عورتوں کو بھی وراثت میں یعنی لے لیا جاتا تھا، گویا یہ بھی میراث ہے، جیسے مال ہے، گھر ہے، چیزیں ہیں، جیسے اس کے لیے وراثت تقسیم ہو گئی اور وارث جو ہے اس کا مالک بن گیا، ایسے ہی زبردستی یہ عورتوں کے بھی مالک بن جاتے تھے، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، اب جو بھی مال ہے اس عورت کے پاس اگر وہ مال آ جاتا ہے، ایک تو یہ ہوتا تھا کہ دیا ہی نہیں جاتا تھا سرے سے، اور اگر وہ آ بھی گیا ہے تو وہ مال اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے خاندان کے لوگ، اس کے گھر کے لوگ، اب وہ چاہے شوہر کے گھر والے ہوں یا عورت کے اپنے گھر والے، بسا اوقات تو شوہر کے گھر والے ہوتے ہیں اکثر وہ لوگ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مال بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور عورت کو بھی گویا اپنے قبضے میں لے لیا، کہ اگر یہ عورت چلی جائے گی تو پھر یہ مال بھی اس کو دینا پڑے گا، مال ہمارے پاس رہے اس کے لیے وہ گویا عورتوں کے بھی مالک بن جاتے، زبردستی ان کو روک لیتے، گویا یہ بھی وراثت میں آئی ہوئی چیز ہے، جیسے مال آیا ہوا ہے ویسے گویا یہ عورت بھی جو ہے وراثت میں آئی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ ایک بڑا ظلم تھا اس کے اندر۔ اب اس کے اندر مثال کے طور پہ شوہر کا بھائی ہے، اس نے مال پر قبضہ کر لیا ہے، تو اب ایک تو اس نے اب اس کی بیوی کو بھی روک لیا، نہ خود نکاح کرتے تھے نہ دوسروں کو نکاح کرنے تھے، نہ ان عورتوں کا دوسروں سے نکاح کیا کرتے تھے، اور گویا ایسے ہی ان کو قید کر کے رکھتے تاکہ جو ان کے وراثت میں ان کے بھائی نے جو مال چھوڑا ہے، جو اس عورت کا شوہر تھا، وہ مال ہمارے قبضے میں رہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم تھا اس کے اندر۔ اس میں بسا اوقات یعنی لوگوں کے اعتبار سے یہ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے زبردستی، یہ نکاح بھی زبردستی ہوگا، اور اس نکاح کے نتیجے کے اندر بھی وہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بس صرف ان کے مال پر قبضہ کر کے رکھتے تھے، اور نکاح بھی اسی وجہ سے کرتے تھے تاکہ یہ مال ہمارے پاس رہے، کسی کو نہ دینا پڑے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم تھا اس کے اندر، جو یہاں پر یہ چیز قرآن کریم نے بیان کی کہ یہ تمہارے لیے ہرگز حلال نہیں ہے۔ اور وہی میں نے کہا آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، شہروں میں شاید اتنی صورتیں نظر نہ آئیں، لیکن ہمارے یہاں بعض علاقوں کے اندر یہ چیزیں اب بھی ہیں، کیونکہ عورت کو اگر محروم کرنا ہے تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں، زبردستی یہ نکاح کر دیا، اپنی مرضی سے نکاح کروا دیا اس کے اندر، یا گھر کے اندر ہی کسی سے اس کا ایسا نکاح کروا دیا تاکہ یہ عورت ہمارے گھروں کے اندر پابند رہے، بند رہے، اور اس کا مال کسی کو دینا نہ پڑے، اور زبردستی اس عورت پر اور ایسے ہی اس کے مال پر قابض ہو جاتے، قبضہ کر لیتے۔ اس سے عورت کا مال تو گیا ہی گیا، اس کے ساتھ اس کی زندگی بھی تباہ ہو گئی، کتنی مشکلات میں وہ زندگی گزارے گی کہ نکاح ہونے کے باوجود اس کا کوئی حق پورا نہیں کیا جا رہا، اس کو وہ عزت نہیں دی جا رہی گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، اور زبردستی اس کے مال پر بھی قبضہ کیا ہوا۔ تو یہ ایک بنیادی ایک بڑی خرابی تھی، زمانہ جاہلیت میں تھی، اب بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک برائی اور خرابی یہاں بیان کی گئی۔ آگے کچھ مزید بھی چیزیں انشاءاللہ آئندہ اس کو عرض کریں گے، جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی، قرآن کی تعلیم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن